بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ بقرہ کی ہم آیت نمبر پڑھیں گے 57۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 57 شروع کرتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ بھی آیت جو ہے نا، یہ بنی اسرائیل کے حق میں ہی نازل ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ گئے تھے کوہ طور پر، 40 راتوں کا جو تھا وہ اس سلسلے میں گئے تھے کوہ طور پر۔ تو بعد میں جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ معافی مانگ لیں تو میں جو ہے نا انہیں معاف کر دوں گا۔ وہ چھوٹا احسان تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بنی اسرائیل پر جو احسان کیا نا، یہ اللہ پاک جو ہے نا وہ اس کے بارے میں اب بتانے لگے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ من سلوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اتارا تھا، خاص کر بنی اسرائیل پر من اور سلوا اتارا جاتا تھا، اور بادلوں کا سایہ جو تھا نا وہ کیا جاتا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے اتارا، وَأَنزَلْنَا اتارا عَلَيْكُمْ تم پر من اور سلوا، من اور سلوا جو تھا وہ کھانے کا نام ہے۔ کولو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ جب ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، غمامہ یعنی کہ بادلوں کا سایہ کیا تم پر، اے بنی اسرائیل جب ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا عَلَيْكُمْ تم پر من سلوا یہ کھانے کا نام تھا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اللہ تعالیٰ اتارتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف یہ من اور سلوا اتارا تھا۔ اللہ تبارک نے کہا کہ جو میں نے من اور سلوا اتارا ہے کھاؤ، من طیبات یہ پاکیزہ رزق ہے، ما رزقناکم اس میں کھاؤ، لیکن تمہارے بزرگوں نے اس کی قدر نہیں تھی کی۔ وہ جو من اور سلوا اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا کہ پھر کہا کہ یہ ایک پاکیزہ رزق ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا تو انہوں نے ظلم کیا، وَلَكِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ تو انہوں نے اللہ کا مثلا انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو کوئی نقصان نہیں کیا، وَلَكِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ انہوں نے اللہ کا نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان کیا، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو تھا نا وہ احسان کیا تھا، من اور سلوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتارا تھا کہ یہ لو من اور سلوا ہے، یہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بس یہ کھاؤ اور پیو۔ تو انہوں نے اس مثلا بادلوں کا سایہ بھی کیا تھا اور من اور سلوا اتارا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی ناشکری کی اور خود ہی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ نے اپنے دو مزید احسانوں کا ذکر کیا، ایک بادلوں کا سایہ اور دوسرا من اور سلوا۔ من سلوا کا ذکر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 80 اور 81 میں کہ اے بنی اسرائیل ہمارے احسانات کو یاد کرو، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات بھی دی، یعنی فرعون کے ظلم سے بھی بچایا، اور تمہاری حاضری کے لیے کوہ طور کی داہنی جانب کا تم سے وعدہ کیا، اور تم من سلوا تم پر نازل کیا جو ایک پاکیزہ رزق تھا، اور تم مثلا وہ تمہیں دیا تاکہ تم آرام سے کھاتے رہو۔ یہ جو آیت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ من سلوا پاکیزہ چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل کھانے کے مثلا ان کے کھانے کے لیے آسمان سے نازل ہوتا تھا یہ کھانا۔ بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات ملی تو کوہ طور کے قریب جو تھے وہ وہاں ایک علاقہ تھا، کوہ طور کے قریب ایک علاقہ تھا، وادی سینا میں آباد ہوئے۔ وادی سینا میں کہیں سایہ نہ تھا اور نہ کھیتی باڑی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ احسان کیا کہ ایک تو ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور دوسرا ان کے کھانے کے لیے من سلوا نازل کیا، یعنی ان کے کھانے کا انتظام بھی فرمایا۔ بادلوں کا سایہ کرنا
اور بادلوں کا سایہ کرنا جو وہ 7واں انعام تھا، اور من سلوہ نازل کرنا 8واں انعام تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 انعام جو تھے نا، ابھی تک ہم نے 8 انعام جو تھے وہ پڑھے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہ من سلوہ جو ہے اس کا تعلق آنکھ جو ہے نا، آنکھ کے پانی کے لیے شفا ہے۔ یہ وہ جو ہوتی ہے نا فصل، ربی کی فصل ہوتی ہے، یہ اس کے نیچے ایک ہوتی ہے بوٹی جسے کہتے ہیں، تو اس کا پانی جو ہے نا وہ آنکھ کے لیے بڑا مفید ہے۔ یہ میں آپ کو ذرا قریب کر کے ویڈیو میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بوٹی کا نام ہوتا ہے جو کہ وہ ربی کی فصل جو ہوتی ہے نا اس کے نیچے ہوتی ہے، تو یہ وہ آنکھ پر لگائیں گے نا تو اس کو شفا مل جائے گی، آنکھ میں لگانے سے شفا مل جاتی ہے۔ یہ ذرا کلیئرلی طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ ربی کی فصل کے نیچے ہوتی ہے، اور اس کو آنکھ میں لگانے سے نا آنکھ دکھتی نہیں ہے، اسے شفا مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے اور جو سننے والے ہیں اس کو دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں خاص رکھیں، اور اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔